السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے ہیں اور یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی بلا مقابلہ ہی ہوا ہے۔ سردار سیدال بلا مقابلہ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، انہوں نے اس عمل کا بائیکاٹ کیا ہے، اور بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا یہ موقف ہے کہ جو کے پی کے ہیں اس میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، تو اس لیے یہاں پہ ابھی چیئرمین سینٹ کے انتخابات بنتے نہیں تھے، یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہیں جب تک ایک اکائی میں انتخابات نہ ہو جائیں۔ حالانکہ ایک اکائی کی نمائندگی موجود ہے، ابھی تو صرف 11 سینیٹرز وہاں سے انہوں نے منتخب ہونا تھا۔ بہرحال اب یہ معاملہ ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے بھٹو صاحب کو یاد کیا، وہ آبدیدہ ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ عدالتوں نے اعتراف کیا ہے کہ بھٹو صاحب جو ہیں ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا۔ بہرحال یوسف رضا گیلانی کے نام ایک اور اعزاز سامنے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے $5 ارب کا جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس کی تصدیق کر دی ہے سعودی عرب نے کہ اس مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اب وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروجیکٹس ایسے لانے ہوں گے جس میں سعودی عرب سرمایہ کاری کر سکے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ سعودی عرب جو پاکستان کو رول اوور کرتا ہے رقم، اس میں $2 ارب مزید بھی دیے جائیں گے، اور اس طرح $5 ارب ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ خوشائند باتیں ہیں۔ قطر کے امیر سے بھی وزیر اعظم صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن بجلی مہنگی کر دی گئی ہے عید سے پہلے۔ یہ تحفہ عوام کے لیے بڑا بھاری گزرا ہے۔ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آج کا جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے اور اس میں جو اپوزیشن کے شکوے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے درست ہیں؟ اور دوسرا، یوسف رضا گیلانی صاحب کیا یہ پہلے شخص ہیں کہ جو منتخب وزیر اعظم بھی رہے اور اب چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو گئے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے شکوے گلے ہیں یہ کوئی بے جا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کا موقف کے پی کے میں تھا کہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتے، تو یہی بات، یہی دلیل جو تھی، یہی منطق اپوزیشن نے سینٹ میں پیش کی، جس کو نہیں مانا گیا۔ تو لیکن اقبال تو برسوں پہلے کہہ گئے تھے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ تبدیلیاں بدلتی رہتی ہیں، ایک دن موقف کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ موقف ہوتا ہے اور ہوتا ہے، ایک دن جو خوب ہوتا ہے وہ دوسرے دن ناخوب ہوتا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے اور زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک عرصہ دراز سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ کسی بھی معاملے کو منطقی، اصولی، آئینی، قانونی طریقے سے طے نہیں کرنا، بلکہ مرضی سے، اپنی مرضی سے اس کو کر گزرنا ہے، اور اس کے بعد کہنا ہے کہ مٹی پاؤ آگے چلو، اور موو آن کی پالیسی رہی ہے۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب صرف وزیر اعظم نہیں رہے، وہ قومی اسمبلی کے سپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ پہلے وہ سپیکر بنے، پھر وہ وزیر اعظم، پھر وہ جیل گئے، جیل سے واپسی پر پھر وہ وزیر اعظم بنے، اور اب وہ چیئرمین سینٹ ہیں، تو اس لحاظ سے وہ منفرد شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کوئی قومی اسمبلی کا جو سپیکر تھا وہ چیئرمین سینٹ نہیں بنا، یا جو وزیر اعظم تھا ملک کا وہ چیئرمین سینٹ نہیں بنا۔ تو یہ بہرحال اعزاز ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو، انہوں نے اپنے لیڈر کو یاد کیا۔ دستگیر صاحب سابق وفاقی وزیر اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اپنی بات مکمل کر لیں ارشاد صاحب، پھر خرم صاحب کی طرف بھی جائیں گے۔ ان کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، یہ بات درست ہے، کیونکہ عدالت نے اب اس پر ورڈکٹ بھی دے دیا ہے، لیکن جس حکومت نے ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا، جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اس کا حصہ رہے، اس جناب ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا کا حصہ بھی رہے، اور جناب ضیاء الحق کی جو کیبنٹ تھی محمد خان جنیجوی کی شکل میں وزیر اعظم بنا کے، تو اس کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ لیکن یہی اصل میں زندگی ہے کہ وقت بدلتا ہے، مزاج بدلتا ہے، موقع بدلتا ہے، اور یہ تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں۔
تو لیکن آگے بڑھتے ہوئے خرم دستگیر صاحب سے میں تو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا، پچھلی دفعہ جب ہماری اسی ڈسکشن میں خرم صاحب آئے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اعلان یہ ہوا تھا کہ وہ آخری عشرہ گزاریں گے سعودی عرب میں، پھر وہ یو کے چلے جائیں گے تو وہ واپس آئیں گے یا وہاں رہیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، وہ جائیں گے اور عمرہ کر کے اور اس کے بعد یو کے سے چیک اپ کرا کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا خرم صاحب کہ وہ سعودی عرب بھی نہیں گئے، آخری عشرہ بھی وہاں نہیں گزارا، بلکہ ان کی صاحبزادی چلی گئی، ان کے بھائی چلے گئے، ان کے بھتیجے چلے گئے، لیکن وہ خود نہیں جا پائے۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ مختلف قسم کی افواہیں ہیں اور کیا سارائیاں گرم ہیں۔ جی میں آپ کو یہی جو واضح بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خاندان میں ان کے بہت ہی قریبی عزیز جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، اچھا، جس کی وجہ سے وہ پھر نہیں جا سکے، ان کی وجہ سے وہ رکے رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت طبیعت اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی تک قائم رکھا ہے، تو یہی وجہ بنی کہ وہ نہیں گئے۔ اچھا، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ عمرے کے لیے بھی نہیں جا پائے، لیکن ان کے صاحبزادی بھی چلی گئی، ان کے بھائی بھی، وہ عزیز جو ہوں گے وہ ان کے بھی تو عزیز ہوں گے جو چلے گئے۔ جی لیکن وہ ظاہر ہے جو اگر خاندان کے جو وہ چونکہ اب سربراہ بھی ہیں اپنے والد کی وفات کے بعد، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے پھر باقی خاندان کو تو ایک چھایا میسر ہے۔ جی، تو اسلام آباد میں تو کیا سارائیں یہ ہو رہی تھی کہ میاں صاحب جب جائیں گے تو پھر یو کے جائیں گے اور وہاں جا کے شاید کوئی پریس کانفرنس وہ کرنا چاہتے ہیں یا کریں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پھر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ ایسی کوئی جو کم از کم پارٹی کو تو ایسی کوئی چیز کنوے نہیں کی گئی۔ اچھا جو معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے جب 6 مہینے سے زائد ہو جائیں گے ان کو آئے ہوئے، تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے چیک اپ کے لیے جانا ہے، لیکن پھر وہ پاکستان تشریف لے آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے کہ مرکز میں اور صوبے میں اس وقت مسلم لیگ کی حکومت ہے اور کوئی بھی اس میں یعنی پیپلز پارٹی اس میں کم از کم شامل نہیں ہے، یا پنجاب کی کوئی ایسی پارٹی شامل نہیں ہے جس کا نقطہ نظر مسلم لیگ سے الگ ہو، لیکن اب تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ چپکلش ایک شروع ہو گئی ہے۔ 2 افسر ہمارے وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ مانگ رہے ہیں پنجاب سے اور پنجاب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بھی کوئی فائلیں رک رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کوئی معلوم کیا؟ جی دیکھیے، یہ جو پرسنل کے ایشوز ہیں کہ ہر جو ذمہ دار شخص اس کو یہ عہدہ ملتا ہے، وہ ظاہر ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم لے کر آئیں، لیکن یہ جو ایک اختلاف رائے کو کانفلکٹ بنا دیا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ میں تو اس کی نظر دیکھتا ہوں کہ یہ نئی حکومتیں ہیں، ان کی ٹیدنگ پینز ہیں، بچوں کو جب دان نکلتے ہیں تو وہ درد ہوتی ہے شروع میں، لیکن اب جب کہ آنے والے ہفتوں میں یہ ایشوز جو ہے آہستہ آہستہ ریزالو ہوتے جائیں گے۔ اصل تو حکومت کے سامنے چیلنج وہی ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ پاکستان میں کس طرح سرمایہ کاری لا کر ہم اپنی معیشت کو استحکام دیں اور مہنگائی میں کمی کر سکیں، اور ساتھ ہی اب جو نیا افرید کھڑا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کا، اس کو بھی کنٹرول کر سکیں۔ صحیح۔ عباس صاحب؟ جی، میں خرم صاحب سے ارشاد صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سرمایہ کاری کا ذکر کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 4 روپے بجلی فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے عید سے پہلے، اپریل کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں۔ لاسٹ پروگرام میں آپ سے ہی بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہم 1.5-2 سال میں بجلی کے کرائسس سے شاید نکل جائیں، یہ بحران کم ہو جائے، تو یہ بتدریج اضافہ کہاں جا کے رکے گا؟ سرکولر ڈیٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی بڑھ ہی رہا ہے۔ جی 2 باتیں، ایک تو یہ چونکہ پیچیدہ ہے بڑا ٹیرف کا معاملہ، یہ اب 1 مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور پھر یہ اگلے مہینے یہ چارج ختم ہو جائے گا، یہ مستقل نہیں رہتا، یہ صرف 1 مہینے کا چارج ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے مہینہ جو ہے وہ 2 مہینے پہلے کے جو فیول استعمال ہوا ہے اس کی پاس تھرو کاسٹ جو ہے وہ کنزیومرز کو آتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل جو تشویش ہوگی کہ اگر حکومت یہ فیصلہ کرے جو کہ پچھلے جون میں ہوا تھا کہ جو بیس ٹیرف ہے، جو بنیادی ٹیرف ہے، اس میں اگر اضافے کا فیصلہ ہوگا وہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہوگا، اور میری یہی توقع ہے کہ اپنی بہتر مینجمنٹ سے اور جو وزیر خزانہ ہیں وہ حکومت پاکستان کے بجٹ کو بہت ہی عمیق نظر سے دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ اس میں دوسرے مد میں بچت کر کے
बिजली के सार्फिन को मजीद बिजली के बिलों से बचाया जा सकता है। खुर्रम साहब, ये जो दौरा हुआ है मियां शहबाज शरीफ साहब का इस लिहाज से खुश आइंद है कि $5 अरब की जो सरमायाकारी की बात हो रही थी उसको तेज़ करने का, उस अमल को तेज़ करने का फ़ैसला हुआ है। और वहाँ के जो सऊदी अरेबिया होल्डिंग कंपनी के CEO हैं जनाब अल कहतानी, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब $21 अरब की सरमायाकारी करना चाहता है मुख्तलिफ़ शोबों में। वज़ीर ख़ज़ाना साहब हमारे कह रहे हैं कि जनाब वो हमसे प्रोजेक्ट मांगे गए हैं। अब हमारे यहाँ मसला ये है, आप बेहतर समझते हैं, हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं, अपोजिशन का हिस्सा भी रहे हैं, कि हमारे यहाँ सरमायाकारी तो आ रही होती है। चीन के $60 अरब की जो सरमायाकारी थी उसमें से $31 अरब हुई, बाकी नहीं हो पाई कि ना इकनॉमिक जोन बन सके, ना बाकी जो चीज़ें होनी थी, ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा तब्दील होने था, वो रेलवे का एक मंसूबा था, वो सारे के सारे रह गए। अब हम किस तरह यकीन करें अवाम के अब जो कुछ प्रोजेक्ट मांगे जा रहे हैं, एक तो बर वक्त हम प्रोजेक्ट उनको दे देंगे और उसके बाद जब सरमायाकारी का अमल शुरू होगा तो उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, ना अदलिया की तरफ से, ना हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट सूरत हाल है, एटमॉस्फेयर है, जिस तरह चीन के मामले में हो रहा है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। जी, सऊदी अरब बहुत अरसे से ये ऑफर आज की नहीं है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, और ये उसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान जो वक्तन फ़वक्तन अपने बजटरी मामलात को हल करने के लिए सऊदी अरब से इमदाद तलब करता है, सपोर्ट तलब करता है। जी। उन्होंने अभी एक वाज़े तौर पर, ये आज का नहीं कह रहे, अब 2018 से तो मैं भी देख रहा हूँ इसको सारे अमल को, बिल्कुल कि वो वज़ाहत से कह रहे हैं कि जी आप हमसे इमदाद मत मांगे, हमसे इन्वेस्टमेंट लें। सही। और मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने कोशिश भी की। आपको मैं याद कराऊँ कि 2019 में जब PTI की गवर्नमेंट के दौरान तशरीफ लाए थे तो बड़ी एक दिखाया कि जी गर्म जोशी है और इतने $1 अरब की सरमायाकारी आएगी, 9 अरब, लेकिन वो उसका एक पैसा भी रिसीव नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह यही है कि हुकूमत वक्त में, उस वक्त की जो हुकूमत इमरान खान की, उसके अंदर वो इस्तेदाद नहीं थी जिसका मुजाहरा नवाज शरीफ ने CPEC के मामले में किया था कि वो प्रोजेक्ट्स लगा दिए। लेकिन अब जबकि SIFC पिछले साल बन गई है, एक नई हुकूमत है, तो ये स्क्वायरली SIFC बनाने का मकसद ही ये था कि जो नई सरमायाकारी है उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, उनके तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पे बैठें ताकि ये मामला हल हो। बस उसमें एक बहुत बड़ा रिफाइनरी का मामला जो है 2019 से पेंडिंग है, जो ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब ने लगानी है। इसी तरह रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान की चंद बड़ी स्टॉक मार्केट में बड़ी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। उन सब के लिए हकीकत ये है कि इरशाद साहब कि ये चैलेंज हुकूमत पाकिस्तान का है कि वो अगर वो आपने बजट पढ़ते हैं तो सऊदी अरब की तरफ से कि हम तो बाइल बा करम है, कोई साहिल में अभी तो अपनी को जान होनी चाहिए। तो साहिल ने अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखिए, ये भी है सऊदी अरब जो है अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। माली मामलात में भी जो उनके इन्वेस्टमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं, अब वो दोस्ती और भाईचारा नहीं है, उसका बाकायदा जो है एक बड़ा बेलाग मुआशी तज्जिया होता है तमाम प्रोजेक्ट डिसीजंस का। तो हमने उसी के मुताबिक जो है, और यही चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के सामने कि उन्होंने वो जो एक बुनियादी डिप्लोमेसी तो कर ली है, लेकिन अपनी हुकूमत के अंदर वो इस्तेदाद पैदा करनी है कि हम वो जो प्रोजेक्ट है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको असल में जमीन पर ला सकें। अच्छा खुर्रम साहब, अब देखें ना, $1 अरब वो रेकोडेक में करना चाहते हैं। अब रेकोडेक का जो है 50% शेयर जो हैं वो बैरक गोल्ड के पास हैं, 25% वो बलूचिस्तान के पास हैं, 25% विफाक के पास हैं। अब वो अगर शेयर लेना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट तो उनका यही है, तो वो हम अपने जो विफाक के शेयर्स देंगे, बैरक गोल्ड क्यों देगा? उसको क्या ज़रूरत है कि उसमें वो करे? तो ये क्या तरीक़ाकार होगा, आप क्या समझते हैं? कैसे ये यही जी ऐसी पेचीदगियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी को आने से रोकती हैं कि हम अपने अंदरूनी मामलात और मैकेनिज्म और प्रोसीजर्स जो हैं
ان کو سیدھا نہیں کر پاتے اور معاملات رک جاتے ہیں. تو یہاں بھی بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ایک حصہ وفاقی حکومت اور اتنا ہی حصہ جو ہے بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں ان کو اپنا شیئر جو ہے سعودی عرب کے سامنے پیش کرے اور اس کے نتیجے میں ان کی انویسٹمنٹ آئے گی. تو انویسٹمنٹ آتی ہے تو جو فریش کیپٹل ہے وفاقی حکومت کے لیے بھی اور بلوچستان میں رہنے والوں کے لیے بھی وہاں جو ہے وہ ان کے لیے بہتری آئے گی. اور حکومتی پاکستان کا اور واقعی جو صوبائی حکومت ہے ان کی بھی جو بالی اس وقت حالت ہے اس میں تقویت ملے گی. صحیح. تو یہ جو گوادر میں ریفائنری والا معاملہ تھا وہ تو ہم نے پھر بعد میں سنا تھا کہ وہ سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کی طرف چلا گیا. تو وہ آفر اب بھی موجود ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فوری طور پر میچور کر سکتے ہیں؟ جی آفر موجود ہے. اس کے اندر کچھ بنیادی ہمارے قانون سازی اور پالیسی کے ایشوز تھے جو کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران ہی اب 1 سال پہلے انہی دنوں میں ہم نے حل کر دیے تھے. اب وہاں اس میں پروسیجرل ایشوز بہت کم ہیں. صرف یہی ہے کہ اگین ہم نے ہر دفعہ فیڈرل گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کرنا ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. توقع تو یہی ہے کہ اب جب کہ حکومتیں ایسی موجود ہیں سوائے خیبر پختونخوا کے کہ وہ اس چیز کو ویلکم کریں گی تو ہم وہ معاملہ بھی, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ گوادر میں بھی ہو, لیکن گوادر ایک بڑا کروشل نہ صرف اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے بلکہ قریب ترین ہے مشرق وسطیٰ کے. اور مستقبل میں اس پہ یہ بھی سوچا جا چکا ہے کہ اگر ہم یا ریفائنری لگ جاتی ہے تو زیر سمندر جو ایک پائپ لائن کے ذریعے بھی تیل جو ہے مشرق وسطیٰ سے یہاں لایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ حکومت پاکستان اپنی استعداد اور اپنے معاملات اور شہباز شریف صاحب پارلیمان کو پوری طرح اعتماد میں لے کر, قوم کو اعتماد میں لے کر اس پر قدم بڑھائیں. جی عباس صاحب. جی ٹھیک بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ کے وقت پر موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے. بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا آج سینٹ کے الیکشن ہوئے, یوسف رضا گیلانی صاحب بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ایک جو یونٹ ہے وفاقی اکائی جو ہے اس کی نمائندگی کے بغیر یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے. ایک تو جو پہلے سے ان کے لوگ تو تقریباً موجود ہیں, اب کی بار جو نئے منتخب ہونے تھے کے پی کے سے سینیٹرز وہ وہاں پہ نہیں ہیں. تو کیا یہ بات پی ٹی آئی کا جواز درست ہے کہ یہ نمائندگی پوری نہیں تھی اور یہ کوئی منصفانہ نہیں ہوا انتخاب؟ دیکھیے یہ ذرا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے چونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو ریزرو سیٹ تھی ویمن کی وہ ان کو نہیں ملی اور وہ سیٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی دوسری پارٹی. اس کی وجہ سے انہوں نے کے پی کے میں اسپیکر نے ووٹ نہیں دیا. تو جب ووٹ نہیں دیا تو پھر نیچرلی ان کا جو ہاؤس کمپلیٹ نہیں تھا, تو اس وجہ سے اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ الیکشن جو ہے سینٹ کے چیئرمین کے اور وائس چیئرمین کے وہ پوسٹ پون ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے پٹیشن بھی فائل کی, مجھے معلوم ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ریجیکٹ ہو. تو اب چونکہ یہاں پہ یہ تو صحیح ہے کہ آرٹیکل 60 میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے کہ جب ایک دفعہ سینٹ کا کام ہو جائے, مکمل ہو جائے, تو اس وقت اس کے انتقال کراتا ہے. لیکن وہ اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا الیکشن, کیونکہ جب بغیر سینٹ کے چیئرمین کے اور وائس چیئرمین کے الیکٹ ہوئے وہ سینٹ مکمل نہیں ہوگا اور سینٹ اپنا کام نہیں کر سکے گا. اور جس سے آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ ایک قانونی باڈی ہے جس سے کہ سارے قانون بنتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کا بننا بہت ضروری ہے ایک ملک کے چلنے کے لیے. تو اب اس وجہ سے یہ ہو گیا, یہ سچویشن ہو گیا. ان کی اپنی پولیٹیکل موو تھی چونکہ وہ ان کا پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے کانسیپٹ یہ رہا ہے کہ ان کو وہ سیٹس ملنی چاہیے تھی ریزرو سیٹس, اور وہ نہیں دی گئی ان کو. اور الیکشن کمیشن کا یہ اسٹینڈ تھا, وہی کہہ رہے تھے کہ جو ان کی جو سنی اتحاد کونسل ہے انہوں نے جو کوئی نام ہی نہیں دیے تھے ریزرو سیٹ کے, تو ہم کیسے ان کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو یہ سب معاملہ تو کورٹ میں فیصلے ہو گئے ہیں اب تقریباً,
تو میرے خیال میں ٹھیک ہے, ہو جانا چاہیے الیکشن تاکہ معاملہ آگے بڑھے. کب تک ہم اس طرح چلتے رہیں؟ عثمان صاحب, ایک تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پٹیشن ان کی ریجیکٹ نہیں ہوئی بلکہ نوٹس کیا ہے کل اس ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اس الیکشن کے حوالے سے. لیکن جو بات کہی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جو دلیل کے پی کے میں دی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی ہاؤس مکمل نہیں ہوتا جب تک خواتین حلف نہیں اٹھاتی تو وہاں الیکشن نہیں ہو سکتے, تو جب یہاں بھی ہاؤس مکمل نہیں ہے تو پھر یہ الیکشن کیسے ہوگے, یہ ہے ان کی پلیبے سے. نہیں, وہ تو صحیح ہے اپنی جگہ, لیکن یہ تو یہاں پہ تو آرٹیکل 60 کا اطلاق ہے, اور آرٹیکل 60 کا اطلاق اس طرح کا نہیں ہے کہ اگر ہاؤس مکمل نہ ہو تو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ الیکٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر چیئرمین کا الیکشن ہو. تو یہ کوئی مینڈیٹری چیز نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے یہ صحیح ہے. اور میں نے جو دیکھا تھا ٹی وی پہ کہ انہوں نے تو ریجیکٹ کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ. نہیں سر, نہیں, نوٹس کیا, انہوں نے نوٹس کیا, الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا, ریجیکٹ نہیں ہوئی. میرے خیال وہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی آپ کو. اچھا, یہ فرمائیں کہ اب یہ صورتحال جو ہو گئی ہے یہ مزید اب عدالتوں میں جائے گی. مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کو جو نوٹس کیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو یا سینٹ کو یا سینٹ الیکشن کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن دے سکتا ہے یا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے؟ دیکھیے, اسلام آباد کے ہائی کورٹ کو تو ویسے بھی نہیں اس کے دائرہ اختیار میں. یہ چیز تو سپریم کورٹ سے ہی فیصلہ ہوگا. لیکن بصورت اب جو کہ ہو گیا تو یہ ایک چیز جو ہو گئی اس کو دوبارہ ریورس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کورٹ کے لیے. اب وہ اگر کورٹ چاہے تو یقیناً یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ چونکہ ہم نے کوئی اس میں آرڈر پاس نہیں کیا تھا اور اس وجہ سے اس کو واپس ریورس کر دیں. یہ ممکن نہیں ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے. تو اب یہ معاملہ پھر فائنلی ان کو سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلہ کیا کرنا چاہیے. اچھا عثمان صاحب, ایک ہمارے ہاں یہ ڈسکشن رہی ہے, انڈیا میں تو یہ تقریباً ہو گیا سب کچھ کہ جی جو پارلیمنٹ کے امور ہیں اس میں عدالتیں مداخلت نہیں کریں گی, عدالتی امور میں پارلیمنٹ نہیں. ہمارے ہاں چونکہ یہ ٹریس پاسنگ ہوتی رہی ہے, سجاد علی شاہ صاحب کے دور سے یہ زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بالآخر ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ دونوں معاملات اپنے اپنے دائرہ کار میں خود طے کریں, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں؟ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میرے خیال میں ابھی جو ہمارا پولیٹیکل جو سیاسی بحران آیا ہے پچھلے 1 سال 1.5 سال سے, وہ سب اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ دونوں انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے میں انٹرفیئر کر رہے ہیں بلا وجہ. اگر ہر ایک اپنا کام کرے, کیونکہ دیکھیے ڈیموکریسی کا جو بیسک پرنسپل ہے کہ اس میں یہاں پر جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا چاہیے. تو کبھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے. اور یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی جو بھی پارٹی یا جو بھی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے اپنی مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ فوراً کورٹ میں بھاگتا ہے اور کورٹ ہمارے فوراً اس کو ایکسیپٹ کر دیتی ہے اور اس سے فیصلہ دے دیتی ہے. اگر کورٹ تھوڑا سا اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ ہو جائیں اور اس قسم کے فیصلے جلدی میں نہ کریں تو شاید یہ بحران پیدا نہیں ہوتا. اچھا, ابھی ایک معاملہ 6 ججز کے خط کا بھی چل رہا ہے. 6 ججز نے خط لکھا جوڈیشل کمیشن کو اور پھر وہ اب ایک سماعت ہوگی. اب آئندہ سنا ہے کہ فل کورٹ شاید بنے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فل کورٹ اب طے کر دے گی ہمیشہ کے لیے یا پھر یہ معاملہ کسی انکوائری کمیشن کی طرف جائے گا؟ دیکھیے, میرا اس کے معاملے میں میرا ویو جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے جو عام طور سے جو دوسروں کے ویوز ہوتے ہیں. میں نے ایکسپریس بھی کیا ہے کئی چینلز پر. وہ یہ کہ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ وہ اگر آپ وہ لیٹر پڑھیں جو انہوں نے لکھا ہے, میرے پاس کاپی ہے موجود, وہ لیٹر پڑھیں تو وہ ان ججز نے یہ ایک لیٹر بنا کر کے بھیجا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بتائیں کہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس میں ہمیں گائیڈنس دے سکتی ہے. اور انہوں نے پھر اس میں بیان کیے کچھ ایسے انسیڈنٹس جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہو رہی. تو اب یہ سب چیزیں جو جا رہی ہیں, انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اس کا جواب دینا چاہیے. وہ جواب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے تو نہیں دیا, لیکن ساری دنیا نے جواب دینا شروع کر دیا. یعنی سپریم کورٹ نے بھی جواب دینا شروع کیا, جتنے بار ایسوسی ایشن تھے انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا, سب نے اپنی اپنی ریکویسٹ بنانی شروع کر دی.
بجائے اس کے اگر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دیکھتی اس لیٹر کو اور اس کے بعد اس سے فیصلہ کرتی. اور میری نظر میں یہ جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا لیٹر لکھیں جس میں کہ وہ اس قسم کی بیانات کریں. اس طرح کی حرکتیں ہر ایک جج کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ ہر ایک جج یہ فیس کرتا ہے انٹرفیئرنس، خاص طور سے ہمارے جیسے ملکوں میں. اور اس میں پھر جج خود ایکشن لیتا ہے. اس کے پاس اتنی پاورز ہوتی ہے کہ وہ ایکشن لیتا ہے اور لیتے رہے ہیں. میں بھی جج تھا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ جس طرح کے ہم لوگ ایکشن اس قسم کے لیتے تھے تو مجال ہے کہ کوئی اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ ہو. تو بجائے اس کے کہ انہوں نے یہ اس قسم کا لیٹر لکھا اور ایک قسم کا جوڈیشری کو بدنام کیا، تو اس کی وجہ سے اس کو اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک یہ مس کانڈکٹ تصور کر کے ان ججز کا اور ان کو بلا لیتی اور ان کی انکوائری شروع کر دیتی، تو سپریم کورٹ کی انکوائری آپ کو معلوم ہے کہ ان کیمرہ ہوتی اور وہاں پہ وہ پبلک میں نہیں ہو سکتی، ان کیمرہ ہوتی ہے. وہ انکوائری کرتی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور انکوائری کرنے کے بعد پھر وہ اس نے جو فیصلہ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی کہ یہ انٹرفیئرنس کا جو چارجز ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ پھر آرٹیکل 110 کے تحت کانسٹیٹیوشن کے پاکستان میں کسی شخص کو بلا سکتی تھی اور ڈاکومنٹ کو سمن کر سکتی تھی. کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کو بلاتی، اس کے ایگزامینیشن کرتی، وہ سب کیمرہ میں ہوتا. یعنی یہ کسی کی بدنامی نہیں ہوتی، ملک کی بدنامی بھی نہیں ہوتی اور کسی کی بدنامی نہیں ہوتی، نہ کوئی انسٹیٹیوشن سفر کرتا اور معاملہ طے ہو گیا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب اس کے بعد چونکہ بار نے شروع کر دیا کہ فل کورٹ ریفرنس کے وہ اب فل کورٹ بن رہی ہے، تو اس میں ابھی کیا ہوگا؟ اگر فل کورٹ بلائے گی ان لوگوں کو جن کے خلاف باتیں کی گئی ہیں تو کیا ان کے سامنے کوئی آئے گا؟ وہ منسٹری آف ڈیفینس کو نوٹس کرے گی سپریم کورٹ، وہ منسٹری آف ڈیفینس سے کوئی سیکشن آفیسر آ کے کھڑا ہو جائے گا اور معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو فیصلہ تو نہیں ہوگا. جی ٹھیک، بہت شکریہ جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ایک تو ہم ذرا آج روشنی ڈالیں گے جو لاہور میں اور پنجاب میں جو کرائم ہیں، اسی طرح سندھ کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ ہے یا جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیوں پہ مزاحمت پہ پھر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی رمضان المبارک میں ہر سال یہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس پہ قابو کیوں نہیں پایا جاتا؟ یہ ایک ریت کیوں بن گئی ہے؟ کلچر کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سعودی عرب کا جو دورہ تھا، اب باضابطہ طور پہ جو سعودی گیزٹ ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ $5 ارب پاکستان میں سعودی عرب سرمایہ کاری کرے گا. اور یہ بھی اب خبر آئی ہے کہ $2 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے مزید جو ایکسٹینڈڈ فنڈ ہے جو سعودی عرب نے دے رکھا ہے اس میں وہ اب اضافہ بھی کرے گا. آج وزیر خزانہ صاحب نے بات کی ہے کہ اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو وہ پروجیکٹ دیں کہ جس میں وہ فیزیبل ہوں اور جس میں وہ اپنا انٹرسٹ انہوں نے شو کیا اس میں آگے سرمایہ کاری کریں. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم کیا پروجیکٹ دے سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں ماحول پروجیکٹ کے لیے کتنا سازگار ہے اور ماحول سازگار بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اب صاحب یہ بہت ہی اس لحاظ سے کامیاب دورہ گنا جائے گا اگر جو سرمایہ کاری کا ماحول بنتا ہے، سرمایہ کاری کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. جو وہاں کی سعودی عربیہ ہولڈنگ کے چیئرمین ہیں یا CEO ہیں القحطانی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب $21 ارب کی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے اور وہ آئل ریفائنری بھی ہے اور 1-2 اور پروجیکٹ بھی ہیں. $5 ارب کی بات تو فوری شروع ہو گئی ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم دیکھیں چین نے جو ہمارا معاملہ ہے سی پیک کا $60 ارب کمٹ کیے تھے. 30-31 ارب اب تک خرچ بھی ہو چکے ہیں. لیکن جو بیسک تھا سی پیک کا منصوبہ، بنیادی جو چیز تھی وہ تھی جو ہم نے اکنامک زون بنانے تھے جس سے ہمیں آمدنی ہونی تھی. سڑکیں بنانا تو مقصد نہیں تھا، سڑکیں تو ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں. وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اس بارے میں اور باقی انویسٹمنٹ جو آنی تھی وہ رکی ہوئی ہے.
اور وہ جو 30-31 ارب ڈالر آئے یہاں انویسٹ ہوئے، یہاں کام ہوا، اس کے کی بہت زیادہ فوائد ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ہاں۔ اب وزیر خزانہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروجیکٹ دینے ہیں، کیونکہ سعودی عرب ہوں، چائنیز ہوں، قطری ہوں، یو اے ای کے لوگ ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اب ہم سے آپ دوستانہ امداد کی توقع نہ رکھیں، گرانٹ کی توقع نہ رکھیں، ہم انویسٹمنٹ کریں گے، آپ ہمیں پروجیکٹ دیں۔ انویسٹمنٹ بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، اچھا جی آپ جہاں لگانا چاہتے ہیں ہمیں پروجیکٹ دیں، ہم اس پروجیکٹ میں کریں گے۔ اب ہمارے پاس مائننگ میں پروجیکٹ جو ہے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، انرجی میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کئی اور پروجیکٹ ہیں جس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے، اس میں ہو سکتی ہے، لیکن پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنا، وہ ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کو ختم کرنا، ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ وہاں سے جو لوگ یہاں انویسٹمنٹ کے لیے آئے ان کو تحفظ بھی حاصل ہو، یعنی ان کی جان کو تحفظ بھی حاصل ہو، مال کو تحفظ حاصل ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہماری بہت بہتر ہو، اور انصاف کا نظام بھی ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہیں ان کے مطابق ہو۔ کیونکہ کل کو اگر کوئی ظاہر ہے جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جب پیسہ لین دین ہوتا ہے تو اس میں کئی دفعہ تنازعات بھی جنم لیتے ہیں، تو ان تنازعات میں یہ نہ ہو کہ جناب اگلا یہ سوچے کہ ہمیں تو انصاف ہی نہیں ملے گا، یہاں کا تو نظام انصاف کے اندر نہ تو انصاف ہے، اور پھر جو تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب سنجیدگی کے ساتھ اپنے امن و امان کی صورتحال بھی بہتر کرنی ہوگی، نظام انصاف کو بہتر کرنا ہوگا، اور پروجیکٹ بھی ایسے دینے ہوں گے جن پر فوری انویسٹمنٹ ہو سکتی ہو، کیونکہ ہمیں بے روزگاری سے نجات حاصل کرنی ہے، مہنگائی سے نجات حاصل کرنی ہے، ملک میں جو صورتحال معاشی ابتری ہے اس کو درست کرنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہاں پہ مسائل جو ہیں، اربوں کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ چلی جاتی ہے، ایک اسٹے آرڈر کی نظر ہو جاتی ہے، بہرحال یہ مسائل تو اپنی جگہ ہیں۔ ارشاد صاحب، لا اینڈ آرڈر کا آپ نے ذکر کیا، لاہور کی کرائم ڈائری 24 گھنٹوں میں 201 وارداتیں، اور کراچی میں تو نمبر ہی بہت زیادہ ہے، اور انفارچونیٹلی کراچی میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پھر سے وہ لگتا ہے کہ مزاحمت پہ، اور مزاحمت نہ بھی کریں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ مزاحمت نہیں بھی کی گئی ایک شخص کی جانب سے، پھر بھی اس کو مار دیا گیا، لوٹنے کے بعد مار دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ ارشاد صاحب، لاہور ایسا نہیں تھا، قدرے بہتر تھا، مطلب اب اگر ہم لاہور اور کراچی کی کرائم ڈائری کا تقابل کرنے لگ گئے ہیں تو یہ کتنا خبردار کرنے والی بات ہے حکومت کے لیے۔ دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اس کے 3-4 پہلو ہیں جن پر ہمارے مقتدرہ کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو توجہ دینی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا بیشتر وقت حکومت کا، حکمرانوں کا اور ان کے ماتحت اداروں کا، پولیس کا اور انتظامیہ کا بیشتر وقت سیاست میں گزر رہا ہوگا، سیاسی پوائنٹ سکیئرنگ ہو رہی ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر جرائم پیشہ عناصر کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، ایک بات۔ دوسرا مہنگائی ہے جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے، تیسرا بے روزگاری ہے جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ میں وہی پہلا سمجھتا ہوں کہ ہماری جب آپ پولیس کو یا انتظامیہ کو یہ ٹاسک دے دیں کہ جی وہ ہماری سیاسی مدد کرے، سیاسی معاملات میں پوری توجہ دے، اور ہماری جو پوائنٹ سکورنگ ہم نے کرنی ہے وہ پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے آپ کر رہے ہوں گے، تو پھر کرائم تو بڑھیں گے، پھر ان کی توجہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف تو نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا عنصر ہے جس کو کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ سیاسی عدم استحکام جنم لیتا ہے، اسی کی وجہ سے ایک بے یقینی کی فضا پیدا ہوتی ہے، لوگ بغیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جو چوتھا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، جہاں جس ملک میں کرپشن ہوگی، سفارش کا کلچر ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں جرائم بڑھیں گے، وہاں جرائم پیشہ عناصر جو ہیں ان کی تعداد بڑھے گی، شریف لوگوں کی تعداد کم ہوگی۔ اس لیے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یا میں سفارش کے ذریعے چھوٹ جاؤں گا، یا میں پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا،
یا میں سیاسی بنیادوں پر چھوٹ جاؤں گا، اور یا پھر نظام انصاف کے اندر جو خامیاں ہیں، جو تاخیری حربے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کا فائدہ مجھے پہنچے گا۔ تو جب تک آپ کرپشن کو ختم نہیں کرتے، آپ سفارش کے کلچر کو ختم نہیں کرتے، سیاسی بنیادوں پر جو ہے جزا و سزا کا نظام برقرار رہتا ہے، اور نظام انصاف کو آپ بہتر نہیں کرتے، درست نہیں کرتے، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہو، بے روزگاری بھی ہو، سیاسی کام بھی کرائے جا رہے ہوں پولیس اور انتظامیہ سے، اور اس کے بعد آپ کا نظام انصاف بھی بہتر نہ ہو، سفارش اور کرپشن بھی چل رہی ہو، اور جرائم نہ بڑھیں؟ تو بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے ان تمام ایریاز میں، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو ہے جس کو ہمارے جو حکمران اشرافیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کرپشن ہے۔ کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر لوں مجھے چھوٹ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ میں پیسہ خرچ کر سکتا ہوں، میں کسی کو رشوت دے سکتا ہوں۔ جی، تو یہ ارشاد صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جو بیوروکریسی ہے وہ حکمرانوں کی بالکل ماتحت ہو جاتی ہے، سیاسی اشرافیہ کے۔ اب آئی جی سندھ کا معاملہ دیکھ لیں، اس پہ ایم کیو اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی۔ کے پی کے میں بیرسٹر سیف صاحب کہتے ہیں جی چیف سیکریٹری صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن ہمیں یہ والا چیف سیکریٹری نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا والا چاہیے۔ تو یعنی یہ مرضی کا افسر نہیں، پنجاب میں بھی دیکھیں نا، پنجاب میں بھی تو یہ معاملہ چل رہا ہے نا۔ پنجاب میں بھی وفاقی وزارت داخلہ جو افسر 2 مانگ رہی ہے، پنجاب حکومت وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ کشمکش پنجاب میں بھی چل رہی ہے، یہ صرف کے پی کے یا سندھ کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ چل رہی ہے، اور اس کا فائدہ جرائم پیشہ عناصر اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، میں پنجاب سے متعلق بھی بات کر رہا ہوں، میں اوورال کلچر کی ارشاد صاحب بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے یہ بالکل اس کی بہتری ہونی چاہیے، میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں۔ خیر ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے پروگرام کا، اجازت دیجیے۔